کہ ہم نے اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد بے معنی فضول پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں عبث فضول بیکار بنایا گیا اور تم نے لوٹ کر کے ہماری طرف نہیں آنا، بلکہ تم نے یقیناً لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی گزری ہوئی کا حساب چکانا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دنیا ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور ہم دنیا میں اپنی زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم نے ایک مقصد کے لیے، مثال کے طور پر ایک جوتا لیا ہے پہننے کے لیے، اب ایک مقصد ہے اس کا کہ یہ ہمارے پاؤں کی حفاظت ہوگی، ہم پہنیں گے اس کو۔ اگر وہ جوتا یہ کام نہ دے کہ وہ ہمارے پہننے کے قابل نہ رہے، چاہے چھوٹا بڑا ہو جانے کی وجہ سے یا پرانا پھٹا ہو جانے کی وجہ سے، تو ہم اسے قطعاً اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ اس کو فوراً ادھر ادھر کر دیتے ہیں، چونکہ جو مقصد تھا وہ ہمیں اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لباس ہے، ہم نے ایک مقصد کے لیے اس کو بنوایا ہے کہ وہ ہم اس کو پہنیں گے، اگر وہ یہ مقصد نہ دے، اس سے یہ مقصد پورا نہ ہو، پرانے ہو جانے کی وجہ سے، پھٹ جانے کی وجہ سے، چھوٹا بڑا ہو جانے کی وجہ سے، کھلا تنگ ہو جانے کی وجہ سے، تو ہم اس کو بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے، اس سے جو مقصد ہے ہمارا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے گائے خرید دی، بھینس خرید دی، اس کا مقصد اگر دودھ ہے، اب وہ دودھ نہ دے اور وہ دودھ دینے سے بالکل ایسا بیکار ہو جائے، اس کے تھن مارے جائیں، اس کی کوئی اور مسئلہ بن جائے، وہ سرے سے سوئی ہی نہ، ظاہر ہے جو مقصد تھا اس بندے کا، اگر وہ مقصد اس گائے سے حاصل نہیں ہوگا، اس بھینس سے حاصل نہیں ہوگا، تو وہ بالکل اسے اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ اس کو بیچ دے گا، وہ اس کو چھری کے حوالے کر دے گا، کسائی کے حوالے کر دے گا، وہ اس کو اپنے پاس رکھ کر کے اس پر اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرے گا، اپنا وقت اپنا مال اس پر نہیں لگائے گا، اس لیے کہ جو اس کو رکھنے لینے کا مقصد تھا وہ اس سے پورا نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حیران ہوتا ہے انسان، ایک موبائل ہے، اب موبائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کال کا سننا، کال کا پہنچانا، یہ موبائل کا اصل مقصد ہے۔ اب اس کے اندر اور کتنے فنکشن آ گئے ہیں، اس کے اندر واٹس اپ بھی ہے، اس کے اندر فیس بک بھی ہے، اس کے اندر فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی دنیا کا ہر کام اب موبائل دے رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، آپ موبائل کو کسی بھی اس میں استعمال کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ اس کے اوپر کیلکولیٹر میں استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کہیں بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد چونکہ کال ہے، اب اس دوران اگر کال آ جائے گی تو وہ اپنا وہ کام چھوڑ دے گا جو آپ اس سے لے رہے تھے، فوراً وہ آپ کو کال سنوائے، حالانکہ آپ اس کو یقیناً کسی اور جگہ پر استعمال کر رہے تھے، لیکن اس استعمال کے دوران اگر کال آتی ہے تو موبائل اپنا وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو آپ اس سے لے رہے تھے، لیکن اپنا اصل جو اس کا مقصد تھا کال والا، فوراً وہ آپ کو کال سنواتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب میری اور آپ کی زندگی ہے، اس میں ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، دنیا کے ہزارہ دندے ہیں، ہزارہ کام ہیں، ہزارہ مصروفیتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ساری مصروفیتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ہماری زندگی کا اصل مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب ہم چاہے کھانے میں مصروف ہیں، چاہے ہم پینے میں مصروف ہیں، چاہے ہم سونے میں مصروف ہیں، چاہے ہم کمانے میں مصروف ہیں، چاہے ہم خرچ کرنے میں مصروف ہیں، چاہے ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں، کسی بھی کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن ادھر اذان آ جائے، حی علی الصلاۃ کی ندا آ جائے، حی علی الفلاح کی ندا آ جائے، تو ہمارا اصل مقصد جب سامنے آ جائے تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم کم از کم موبائل کی طرح اب جس مقصد میں پہلے ہم استعمال ہو رہے تھے، جس کام میں لگے ہوئے تھے، وہ کام ہمارا وہیں بند ہو جانا چاہیے کہ اب ہماری اصل جو مقصد ہے زندگی کا کال کی طرح وہ آ گیا ہے، لہٰذا اب جو اور مصروفیت تھی وہ فوراً چھوڑ دیں، اس کام کو کرنا ہمارا جسم ہی چھوڑ دے، جواب دے دے کہ اب میرے سے
واٹس ایپ استعمال نہیں ہوگی، کال آ رہی ہے، اب فیس بک استعمال نہیں ہوگی، کال آ رہی ہے، اب ٹویٹر استعمال نہیں ہوگا، کال آ رہی ہے، اب کیلکولیٹر استعمال نہیں ہوگا، کال آ رہی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب اللہ کی طرف سے کال آ جائے، حیا علی الصلاۃ آ جائے، حیا علی الفلاح آ جائے، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمارا کھانے والا کام وہیں رک جائے، ہمارے پینے والا کام وہیں رک جائے، ہمارا سونے والا کام رک جائے، ہمارا گپ شپ والا کام رک جائے، ہمارا کمانے اور خرچ کرنے والا کام رک جائے۔ ہم جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھی اب ادھر سے بلاوا آ گیا ہے، اس لیے ہماری زندگی کا اصل مقصد جو کہ وہ تھا، جیسے موبائل ایک مشین ہے تو ایسے انسانی وجود بھی تو ایک مشین ہے۔ موبائل کو انسان نے بنایا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کی دی ہوئی لیاقتوں سے، اللہ کی دی ہوئی قابلیتوں سے۔ اللہ نے ذہانت دی ہے، اللہ نے فطانت دی ہے، اللہ نے فہم دیا ہے، اللہ نے درک دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے خرد دیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم نے موبائل بنایا، لیکن اس موبائل میں بھی جو ہم نے اصل مقصد رکھا ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور کسی بھی مصروفیت میں ہو، کال آ جائے تو وہ سب طرف سے کٹ جاتا ہے، سب طرف سے ہٹ جاتا ہے، سب اس کے لیے جو مصروفیت تھی، جہاں بھی وہ بزی تھا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، پہلے اپنے مقصد کی طرف آ جاتا ہے۔ تو بالکل ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی مصروفیتیں تو بہت ساری ہیں، فنکشن تو بہت سارے ہیں، کام تو بہت سارے ہیں، شعبے تو بہت سارے ہیں، مصروفیات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جب وہ مقصد آ جائے تو پھر ہمارا حق یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی جیب والے موبائل کی طرح تو ہو جائیں، کم از کم اس سے تو عبرت حاصل کر لیں، کم از کم اس سے تو یہ سبق حاصل کر لیں۔ آپ موبائل سے کیا کچھ سیکھ لیتے ہیں، کیا کچھ لے لیتے ہیں، کتنا آپ اس سے سمجھ جاتے ہیں، کیا کچھ آپ اس سے اخذ کر لیتے ہیں، تو کم از کم اتنا میسج تو اس سے لے لیں کہ وہ تمہیں میسج دے رہا ہے کہ ایک میرا مقصد ہے، جب وہ آ جائے گا تو میں باقی سارے کام چھوڑ دوں گا، باقی ساری میری مصروفیت ختم ہو جائے گی، باقی سارے فنکشن و پروگراموں کو بریک لگ جائے گی، اب ایک ہی کام ہوگا کال والا، اس لیے کہ میرا مقصد وہ ہے۔ تو انسان کو بھی کم از کم ایسے ہونا چاہیے کہ کمانا بھی بے شک میرے اوپر میری ضرورت ہے، خرچ کرنا بھی میری ضرورت ہے، دوستوں سے ملنا بھی میری ضرورت ہے، خوشی شادی کو اٹینڈ کرنا بھی میری ضرورت ہے، فلاں فلاں بھی ساری میری ضرورتیں ہیں، لیکن ایک میری زندگی کا مقصد ہے۔ جب وہ مقصد آ جائے گا تو پھر میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، ہر طرف سے میری جو مصروفیات ہوں گی، جو کام ہوں گے، جو شغل ہوں گے، میں سب کو موقوف کر دوں گا، اس لیے کہ اب میری زندگی کے مقصد والی اللہ کی طرف سے مجھے کال آ گئی۔ اگر یہ بات ہم کر لیں تو یقینی بات ہے، امیر بندہ ہو، غریب بندہ ہو، مزدور ہو، مالک ہو، وہ کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کی طرف سے آنے والی کال کو اس طرح کی اہمیت دے دے کہ باقی ساری مصروفیتیں، باقی سارے معاملات کو تھوڑی سی دیر کے لیے، لمحے کے لیے، کہ جتنی اللہ سے کال ہے، 4 رکعتوں کا وقت ہے، 2 رکعتوں کا وقت ہے، جون سی نماز ہے، کم از کم اتنی دیر تو باقی ہر طرف سے ہٹ جائیے، باقی ہر طرف سے کٹ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تو آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی کہ گویا بعض دفعہ ایسے لگتا کہ آپ اپنے گھر کے بندوں کو بھی نہیں پہچانتے، کسی سے میرا تعلق نہیں، اب میرے رب کی کال آ گئی ہے، اب بیوی سے بھی، اب بیٹے سے بھی، اب بھائی سے بھی، اب اپنے ساتھی سے بھی، اب تعلق تھوڑی دیر کے لیے اب ایک طرف ہو جاؤ، اب میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ یہ اس طریقے کی کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، کہیں آداب میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں اس کے سامنے پیشی کے اندر، اس کے سامنے اس کی عبادت بجا آوری میں کوتاہی نہ ہو جائے، ذمہ داری کا ایک احساس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ ذی شعور ہیں، ذی عقل ہیں، ذی علم ہیں، کیا کچھ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو کم از کم ہم اپنی زندگی کا مقصد تو پہچان لیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو ہماری زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔
میری جیب میں کوئی چیز ہے، کوئی مجھ سے پوچھے وہ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا بس یہ ایویں ہے، میں کہوں گا اس کو فلاں مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، فلاں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وقت یہ میرے کام آئے گی۔ تو ایک ادنا سی چیز با مقصد ہے، تو اتنا بڑا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اور ساری مخلوقات میں مقصود کائنات ہے، ساری مخلوقات اس کی خدمت کے لیے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے میری عبادت کی۔ اس لیے اللہ نے زمین بنانی شروع کی تو پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، پھر باقی ساری زمین بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے کعبۃ اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویرانے میں بواد غیر ذی زرع، جس کو قرآن کہہ رہا ہے، جہاں آج مکہ ہے، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، جہاں آج مسجد حرام ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی وادی تھی بواد غیر ذی زرع، جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور معصوم بیٹے کو جا کے وہاں چھوڑا۔ یہ تو اللہ نے آب زمزم کی برکت سے، کعبۃ اللہ کی برکت سے اس کو دنیا کا ہیڈ آفس بنا دیا، پوری دنیا کا مرکز بنا دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کعبۃ اللہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو پکی ٹھکی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا محل، عبادت کا مرکز، عبادت کے لیے تعلق، وحدت کا نشان وہ مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اس لیے اس کو اہمیت دی گئی، ورنہ مسجد کی بلڈنگ تو مقصود نہیں ہے، مسجد کی کوئی لیٹنگ مقصود نہیں ہے، خوبصورتی مقصود نہیں ہے، ڈیکوریشن مقصود نہیں ہے، مقصود تو مسجد کے اندر آبادی عبادت کے ساتھ ہے۔ مقصد عبادت تھی، عبادت کے لیے کعبۃ اللہ بنایا گیا، عبادت کے لیے مسجد نبوی بنائی گئی، عبادت کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا۔ تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں ہر آن پہلی حیثیت دینی ہے، اس کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ ہمارے جسم کے تقاضے ہیں وہ سارے بعد میں، لیکن سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے مجھے بنایا کس لیے۔ ایک آدمی کو میں کہیں بھیجوں، کوئی اور کہیں بھیجے، بیٹا ہے، شاگرد ہے، ملازم ہے، آپ کہیں بھیجتے ہیں، کوئی مقصد دے کے بھیجتے ہیں، اب وہ 1000 کام کر کے آئے لیکن مقصد والے کام کو بھلا کے آ جائے تو کوئی اس کو قابل تعریف نہیں کہے گا، ہر بندہ اس کو ملامت کرے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا وہ کام تجھے بھول گیا، تو اور کاموں میں پڑ گیا۔ بے شک اور کام وہ زیادہ نفع والے نظر آئیں، زیادہ اچھے نظر آئیں، زیادہ فائدے والے نظر آئیں، پھر بھی اس کو کہا جائے گا کہ بھائی جو مقصد لے کے گیا ہے وہ تجھے یاد ہی نہیں رہا، تو اس کو پس کشت ڈال بیٹھا، اس کو بھول بیٹھا، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، تجھے مقصد یاد ہونا چاہیے تھا کہ تو آخر آیا کس لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اتنا بڑا سفر کیا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، عالم برزخ سے عالم آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اتنا بڑا سفر جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی بغیر مقصد کے تو نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا۔ اور دنیا میں تو میری کوئی ضرورت ہو میں خود کر لوں گا، خود نہیں کر سکوں گا، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، دوست ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرے لیے قربانی دے دیں گے، میری ضرورت پوری کر لیں گے، لیکن جب میں اور آپ قبر میں ہوں گے وہاں بھی تو ہماری ضرورتیں ہوں گی، اور وہاں پھر کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں تو ہمارا ڈائریکٹ معاملہ اکیلا اپنے اللہ کے ساتھ ہوگا۔ قبر ہر ایک کی الگ الگ ہونی ہے، بیوی کی قبر الگ ہے، خاوند کی قبر الگ ہے، بھائی کی قبر الگ ہے، دوسرے بھائی کی الگ ہے، بہن کی الگ ہے، ماں کی الگ ہے، باپ کی الگ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے عجیب انسان ہیں کہ قبر تو ہمیں دن میں 20 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور جس میں ہم نے جانا ہے ہم اس کو بھول کے بھی یاد نہیں کرتے۔
قبر ہمیں روزانہ 20 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہم قبر کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے دیکھتا ہے کہ میں نے جو سفر کرنا ہے، جہاں میں نے جانا ہے، سرد علاقے میں جانا ہے تو اس کی تیاری کر کے جاتا ہے، گرم علاقے میں جانا ہے اس کی تیاری کر کے جاتا ہے، سستے علاقے میں جانا ہے اس لحاظ سے تیاری کر کے جاتا ہے، مہنگے علاقے میں جانا ہے اس لحاظ سے تیاری کر کے جاتا ہے، قریب کا سفر ہے اس کی تیاری کر کے جاتا ہے، دور کا لمبا سفر ہے اس کی تیاری کر کے جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے اس کے مطابق تیاری کرتا ہے، زیادہ دنوں کے لیے اس کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ ہم نے جو دنیا سے جانا ہے تو پھر کبھی واپس نہیں آنا، ہم نے یہاں سے اس زندگی کی تیاری کر کے جانی ہے جس زندگی کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، جس زندگی کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ جو یہاں سے گیا آج تک کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا، اور ہم نے جانا ہے تو پھر تیاری بھی تو اسی کے لحاظ سے ہونی چاہیے، تیاری بھی تو اسی معیار کی ہونی چاہیے، تیاری بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں سکہ کون سا چلتا ہے، وہاں لباس کون سا چلتا ہے، وہاں سکہ کون سا چلتا ہے، وہاں گھر کون سا کام آئے گا۔ آیا یہ والا گھر وہاں کام آ جائے گا؟ آیا یہاں والے ٹکے اور سکے کام آ جائیں گے؟ یہاں والی دولت مال وہاں کام آ جائے گا؟ جتنا بھی میں نے کر لیا ہے، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو آیا یہ والی چیزیں کروڑ پتی ہو کے گیا ہوں یا ارب پتی ہو کے گیا ہوں، لاکھوں کا مالک ہو کے گیا ہوں یا ہزاروں کا مالک ہو کے گیا ہوں، آیا یہ ان میں سے کوئی چیز مجھے قبر میں، مجھے حشر میں، مجھے پلسرات پر، مجھے حساب کتاب کے وقت ان میں سے کوئی میرے کام آئے گی؟ تو قرآن مجید، حدیث پاک، وہ اللہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جب تیری روح نکلنے کے قریب آتی ہے، ابھی نکلی نہیں ہوتی، اس وقت بھی 2/3 جائیداد سے تیرا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو وصیت بھی کرنا چاہے، کسی نیک سے نیک کام کی کرنا چاہے، اپنی قبر آخرت کے لیے کرنا چاہے تو اپنی کمائی میں بھی 1/3 میں کر سکتا ہے، 2/3 سے تیرا حق ختم ہوگا۔ ابھی حالانکہ تو زندہ ہے، ابھی تو مرا نہیں ہے، لیکن موت کے آثار ہیں، بیماری ایسی لگ گئی ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں، ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس وقت بندہ وصیت 1/3 سے زیادہ مال کی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا بھی صحیح تو شریعت بھی کہے گی، قانون بھی کہے گا کہ 1/3 تک اس کی وصیت نافذ ہے، اس سے آگے اس کی وصیت رد ہے، وہ ورثاء کا مال ہے، اس کا نہیں ہے، زندہ پڑا ہے حالانکہ۔ اور اگر فوت ہو گیا پھر تو کفن کے کپڑے بھی اپنی ملکیت کے نہیں ہیں، فوت ہو گیا پھر تو کفن کا کپڑا بھی اپنی ملکیت کا نہیں ہے۔ بے نظیر صاحبہ جب فوت ہوئی ہیں، شہید ہوئی ہیں، ان کو کفن عیدی والوں نے دیا، یہ مشہور بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ جو زکوٰۃ صدقہ عشر کی کمائی ہوتی ہے، لوگوں کے چندے کے پیسے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ کتنی مالدار، کیا جائیدادیں جن کو اپنا حساب کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن کفن اپنے مال کا نصیب نہیں ہوا، کفن عیدی والوں نے دیا ہے۔ میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہے یہ بات کہ ہم جس مال کے پیچھے پڑھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، درود پاک چھوڑ دیتے ہیں، بھائیوں کو ناراض کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑ جاتے ہیں اور اخلاق سے گری ہوئے انداز میں چلے جاتے ہیں، کیوں؟ ٹکوں کا معاملہ آ گیا۔ ان ٹکوں کی وفا یہ ہے کہ کفن بھی پتہ نہیں ان ٹکوں کا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، جس کمائی کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر، آخرت اور ہماری زندگی کا مقصد، اس کو کبھی نہ بھولیے، ہمیشہ اس کو مد نظر رکھیے، رات ہو یا دن ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، تنہائی ہو یا دوستوں کے ساتھ ہوں، قبر ہمیشہ یاد رہے، آخرت ہمیشہ یاد رہے، اور زندگی کا مقصد ہمیشہ یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی